یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی سٹاف ہمارا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا. ہم یہ سٹاف رکھیں گے بے شک. تو کیا مطلب آپ سب لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ بے شک. الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. بے شک. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ وہ جو ہے سیلز کر سکیں. آپ زمانہ طالب علمی سے ان کو سیلز کے اصول نہیں سمجھا رہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک معاشرہ نہیں تعمیر کر رہے آپ. تو ہے کیا کہ دنیا کے اندر جو بیسٹ سیلز مین ہے, جو سمجھ لیں کہ بیسٹ کاروبار کریں, وہ ہے چائنیز قوم. چائنیز قوم ایک بچہ بھی ان کا کما کے میں ہوں عتیق اسلام اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ہاؤس یوٹیوب چینل. اس وقت میں موجود ہوں اپنے سٹاف کے ساتھ, اور سٹاف کے ساتھ میں موجود ہوں ریلوے چوک رحیم میر خان میں عتیق موبائل شاپ کے اوپر. اس وقت ہم نے جو سٹاک ہمیں ملتا نہیں تھا, یعنی کہ ہول سیل کی شاپ پر اکثر یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہمیں سٹاک کسٹمر کے آنے پر نہیں ملتا. ہم بار بار اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں کاؤنٹر کے اندر, لیکن اکثر یہ پرابلم رہتا ہے کہ وہ سٹاک ملتا ہی نہیں ہے. بار بار ایک لڑکا آتا ہے, وہ سٹاک کو اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے, اور دوسرا لڑکا آتا ہے, وہ سٹاک کو اٹھا کر تیسری جگہ پر رکھ دیتا ہے. تو اس پرابلمز کو حل کرنے کے لیے میں نے جو ہے ایک حل نکالا ہے. اس حل کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ہے وہ سٹاف سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا حل میں نے یہ نکالا کہ اگر میں نے انفنکس کیبل بیچنی ہے, اگر میں نے جو ہے وہ چارجر بیچنا ہے, اگر ہینڈ فری بیچنی ہے, تو سب سے پہلے تو آپ کو ریٹیل سیل کے لیے ان باکسز میں سامان رکھنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ ہول سیل کا سامان اٹھا کر ریٹیل میں دیتے ہیں تو وہ پیکنگ متاثر ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار جو ہے ہمیں چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. تو ان کا حل یہ نکالا ہے کہ آپ اپنے مین کاؤنٹر پر جو ہے وہ ڈسپلے لگائیں, اور ڈسپلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ جیسے کاؤنٹر میں نے ایڈوین کا مال لگایا ہوا ہے, یہ آپ لگا سکتے ہیں. اس طرح جو بھی سامان اس کاؤنٹر کے اندر آ جائے, اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کیبلز جو ہیں بہترین طریقے سے پیک کر کے یہاں پر جو ہے ڈبوں کے اندر رکھ لیں. اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا مال اس پیکنگ کے اندر جیسا پڑا ہے ویسا ہی پڑا رہے گا, یعنی اس کے اندر کچرا وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی چیز اندر نہیں جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے چھوٹی پیکنگ رکھی ہے جس میں مختلف قسم کی او ٹی جی وغیرہ اور پن وغیرہ, کارڈ ریڈر, اور اس کے علاوہ میموری کارڈ وغیرہ ان چیزوں کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں اگر آگے اپنے آپ کو لے کے جاتا ہوں تو جناب یہ آپ چیک کریں کہ یہ کاؤنٹر کے اندر سامان پڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹر کے اندر سامان رکھنے کے بعد, مختلف قسم کے چیزیں رکھنے کے بعد یہ میں نے اڈاپٹر جو ہیں اپنے ان کے اندر رکھنے شروع کر دیے. بیٹا ایک ایک چیز اٹھا کے دکھاؤ. یہ سر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکنو اور انفنکس کا اڈاپٹر. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ آپ کو ملے گا سیمسنگ کا اڈاپٹر, اور اس کے علاوہ جو ہے 67 واٹ انڈین پن میں, اور اس کے علاوہ یہ 25 واٹ میں آپ کو اڈاپٹر ملے گا. یہ میں نے علیحدہ کر لیا. اس کے علاوہ یہ سامنے اوپو اور ویومو میں بالکل لاٹ کا مال 100% اوریجنل, اور اس کے علاوہ یہ ونڈ وائی یو کے برانڈ کی کیبل, اور یہ لاٹ کا مکس جو ہے وہ اڈاپٹر یہ پڑے ہیں. تو یہ میں نے ترتیب جو ہے وہ لگا دی ہے اور اس میں سامان رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے سامنے 25 واٹ کا اڈاپٹر جو کہ کاپی ہے یہ لگا دیا ہے. اس کے علاوہ 25 واٹ کا جینوئن اڈاپٹر جو کہ باکس کے ساتھ آتا ہے یہ ہے سیمسنگ میں, اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس جو ہے 25 واٹ کا سیمسنگ اڈاپٹر یہ دوسری پیکنگ میں ہے. 2 سے 3 کوالٹیاں میرے پاس ہیں. اس کے علاوہ لاٹ کی جینوئن ہینڈ فری اور ایچ ٹی سی کا جینوئن اڈاپٹر, اور اس کے علاوہ ہینڈ فری جو کسٹمر سستی مانگنے آتے ہیں تو یہ میں نے اس جار کے اندر رکھ دی ہے. یہ 100 روپے کی ہینڈ فری ہے, اور کیبل جو ہے وہ یہ بھی 100 روپے کی ہے. تو اس میں ریٹیل پرائس میں مختلف چیزیں یہاں پر جار میں جو ہے محفوظ کر لی ہیں میں نے, تاکہ جو بھی کسٹمر آئے میرے پاس مجھے چیز ڈھونڈنی نہ پڑے, اور یہ ڈسپلے کے اندر جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوں. اور یہ میں نے اس وقت جو ہے وہ چیزیں رکھ لی ہیں. اس کے بعد آگے میں اگر جاؤں تو آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, یہ سب دیکھیں کہ آپ یہ سارا سامان بکھرا پڑا ہے. ہم ابھی پیکنگ کر رہے تھے, اور پیکنگ کرنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو میں یہ ساری چیزیں اس لیے دکھاؤں کہ آپ اپنی شاپ کو اس طریقے سے محفوظ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے باہر ڈبوں میں ریٹیل میں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, شاپ کیپرز کو دینے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, تو اس طرح سے کہ بڑے جار جو ہے وہ 16 لیٹر اور 10 لیٹر کے جار خرید کر میں اپنا تمام سامان اس کے اندر رکھ سکتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ رکھتا تھا سامان اس طرح کے کاٹن کے اندر.
لیکن اس کاٹن کے اندر کیا چیز پڑی ہے ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا تھا، اور کسٹمر کے آنے پہ ہمیں تنگی بھی ہوتی تھی۔ یہ سامان اس طرح اگر ڈبوں میں پڑا رہے تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا سامان جو ہے وہ کس طرف پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاپروں کے اندر اور ڈبوں کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بالکل آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کو اگر ٹرانسپیرنٹ چیز رکھنے کو مل جائے تو اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ اس طرح سے ٹرانسپیرنٹ چیز جو ہے وہ آپ کو چیز ڈھونڈنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ آپ کی شاپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ اچھی ہیں۔ میں اصل میں ریکمینڈ کروں گا آپ کے لیے یہ ایسے جار کہ آپ اپنی شاپ میں ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے اپنی شاپ کو یا اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اس طرح سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں عملے کے ساتھ، اور عملے سے ملوانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکے جو کہ شاپ کے اندر سامان ڈھونڈنے میں بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، اس پیکنگ کے بعد ان کے تاثرات کیا ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اکرام سے ملواتا ہوں، موسٹ سینئر آف دی شاپ۔ اکرام کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ سے سر؟ ٹھیک ٹھاک۔ اکرام یہ بتائیے گا کہ آپ اس شاپ میں آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا؟ سامان کسٹمر کے آنے پہ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ تو اب آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ کسٹمر کے آنے پہ پہلے تو سامان ہمیں ملتا نہیں تھا، کیونکہ کارٹن میں پڑے ہوتے تھے، نظر نہیں آتا تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پہ پڑی ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے ادھر جار منگوائے ہیں 16 لیٹر، اس کے بعد 5 لیٹر، 10 لیٹر، اس کے اندر سامان رکھا ہوا ہے کہ تاکہ جو چیزیں ہیں ہمیں سامنے نظر آتے رہے، کلیئر ٹھیک ہو گیا، اور آسانی، یعنی کہ ہمیں اس چیز میں اٹھا کے دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اکرام بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے تاثرات جو ہے ہمیں بتائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شعیب بھائی سے۔ شعیب بھائی کو آج تیسرا دن ہے۔ شعیب بھائی اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ پہلے کیا کرتے رہے ہیں؟ میرا نام محمد شعیب ہے اور میں نے علامہ اقبال کمپیوٹر سائنس اکیڈمی میں نے ٹیچنگ کی ہے، اور اس سے علاوہ میں نے جابس بھی کرتا رہا ہوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں۔ تو الحمدللہ اب میں یہاں پر کام کر رہا ہوں، تو بڑا سیٹسفائیڈ ہوں یہاں پر کام کر کے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے ہی انٹرویو کے لیے آئے، آپ نے 2 سے 3 جگہ پہ انٹرویو دیا، تو یہاں پر آ کے آپ کیوں ایڈجسٹ ہونا چاہیں گے؟ مطلب آپ کو دوسرا تیسرا دن ہے، آپ نے کہاں کہاں پر انٹرویو دیا اور یہاں پر کیوں ایڈجسٹ ہوئے، اس کی وجہ بتائیے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب میں باہر گھوما تو مختلف جگہ پہ میں نے انٹرویو دیے، دیکھا بھی تھا، کام بھی دیکھا۔ جب میں نے یہ نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ اس وقت موجودہ وقت کے اندر یہ سب سے فاسٹ کام ہے، اور اس کے جو مطلب کہ لینے والے ہیں، مطلب کہ جو ہے نا 90% کسٹمرز ہوتے ہیں، مطلب اس وقت جو موجودہ وقت ہے نا، تو اس کے بہت زیادہ کسٹمرز آ رہے ہیں، یہ کام بہت زیادہ عروج پہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو یوتھ ہے وہ جابس کے بجائے بزنس کو سمجھے۔ جی میں یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کروں گا۔ اصل میں میرے پاس اسی حوالے سے جب بھی کچھ لوگ آتے ہیں انٹرویوز کے حوالے سے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بزنس کی طرف آئیں، نہ کہ آپ جو ہے میرے پاس آ کے غلام بنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے، جب بھی کوئی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ نوکری کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں مثال دینا چاہوں گا نبی آخر الزمان سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے پاس ایک صحابی چل کے آیا، انہوں نے کہا کہ میرا جو گزر بسر ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو میں ایسا کیا کام کروں کہ میرے حالات جو ہے، میری معیشت جو ہے وہ سیٹ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کون کون سا سامان ہے؟ اس نے ایک پوری لسٹ بنا کے دی کہ میرے گھر میں یہ سامان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بازار میں بیچو اور پھر اس سے جو درہم تمہیں ملیں گے وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو ایسا ہی اس شخص نے کیا، اور وہ مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ میں درہم جو ہے وہ سامان بیچا۔ سامان بیچنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے تمام کا تمام سامان جو ہے وہ بیچ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کلہاڑا خرید کر دیا اور کہا کہ جنگل میں جاؤ اور اس سے لکڑیاں کاٹو اور منڈی میں بیچو۔ تو پھر وہ شخص جو ہے وہ جنگل میں گیا، جنگل میں جا کے اس نے لکڑیاں کاٹی اور منڈی میں بیچی، اور بیچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے حالات بدل چکے ہیں اور میں اپنی معیشت کو سیٹ کر چکا ہوں۔ تو یہاں پر ایک مثال جو ہے وہ یہ واضح ہوتی ہے، اور ہمارے لیے ایک سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی معیشت سیٹ کرنے کے لیے نوکری کا نہیں کہا۔ نوکری کرنے کا مطلب کہیں جگہ پر واضح حکم نہیں آتا۔ میں کوئی معلم نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر آیا بھی ہو،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا کیا یا بڑا کیا؟ وہ کاروبار ہی کیا، اور کاروبار کی ہی تبلیغ کی، اسلامی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت کو سیٹ کرنے کے لیے کاروبار کی تبلیغ کی۔ تو میں یہاں پر ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ سارے کے سارے میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص آ کے 15,000 20,000 کما سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ یہاں پر کھڑے 10,000 روپے ڈیلی کمائیں گے، کیونکہ ایک سیلز مین میرے پاس تنویر ہے، وہ یہاں پر 5,000 7,000 روپے ڈیلی کی سیل کر رہا تھا، لیکن جیسے جیسے ٹریننگ مکمل ہوئی تو وہ 6 مہینے کے اندر اپنی سیلز اب تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک لے کے جا چکا ہے۔ تو اس میں اس کا کمیشن جو ہے وہ تقریباً 10,000 12,000 روپے بنتا ہے۔ وہ 10-12 ہزار روپے آپ 10% کے حساب سے اپنا کمیشن لے کے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ بہترین لیول کی سیٹ ہو چکی ہے۔ اس کو کیا ہے کہ اس کو ٹریننگ دی، ہم نے یہاں پر ٹریننگ کلاسز دی، سیلز کا طریقہ کار سمجھایا، اور ایک بہترین لیول کا سیلز کلاسز دے کے ہم نے مارکیٹ میں اس کو بھیجا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک لڑکا اور جو ہے وہ شعیب موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم پوچھیں گے شعیب صاحب سے کہ شعیب صاحب آپ کا تدریس کے اندر کیا تجربہ ہے اور کیا کیا کرتے رہے ہیں؟ الحمدللہ میں نے سیکنڈ ایئر تک پڑھایا ہے، اس کے بعد گریجویشن کے بھی کچھ آرٹس کے سبجیکٹس پڑھائے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ قرآن و حدیث بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے پورے قرآن حدیث میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا میسج ہوگا؟ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی سٹاف ہمارا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے گا، ہم یہ سٹاف رکھیں گے؟ بے شک۔ تو کیا مطلب آپ سب لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہے مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں؟ بے شک، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بے شک۔ تو سر جی آگے لڑکا ہے ہمارے پاس، آگے سیلز مین ہے، سیلز مین کو دیجیے گا جی۔ آگے بات کرتے ہیں کاشف بھائی سے۔ کاشف بھائی جو ہے سب سے پہلے تو اپنا نقاب ہٹائیے۔ میرا نام محمد کاشف ہے۔ نقاب ہٹائیے۔ ماشاءاللہ مرد ہیں، یہ جو ہے نا یہ چیز جو رکھنی ہے، تو چلو فلو ہے، کوئی نہیں، بات کر رہے ہیں نا، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ خیر گفتگو کرتے ہیں کاشف سے۔ کاشف تقریباً 3 سے 4 دن پہلے ہمارے پاس بطور سیلز مین آیا ہے، اور اسے پوچھیں گے کہ آپ کا 2 سے 3 دن کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ الحمدللہ مجھے تیسرا دن ہے یہاں پہ کام کرتے ہوئے، اور کام کرنے کا ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ مارکیٹ گھومتے ہیں اور مارکیٹ گھومنے میں بہت سیکھنے کو ملتا ہے، سیلز کے حوالے سے بہت اچھا ایکسپیرینس حاصل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ دکان سے بھی ہمیں شاپ سے اچھی ٹریننگ مل رہی ہے۔ ہمارے جو انچارج ہیں الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ٹرین کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سیلز پہ گئے پہلے دن، اس نے کوئی پہلے دن نا انڈا توڑ گیا، کوئی 10 کیبل یا ہینڈ کی بیچ گیا، تو بات یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی اس کو سیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا مارکیٹ میں جسٹ یہ انجوائمنٹ کے لیے گیا تھا، اپنی جھجک اتارنے کے لیے گیا تھا کہ مارکیٹ میں جائے اور جھجک اتارے۔ جس شخص کی دنیا میں جھجک نہیں اتر سکتی وہ بندہ کبھی بھی اپنا مطلب پیٹ نہیں پال سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا یہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر کہ آپ دنیا کے اندر جو ہے ہر قسم کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تعلیم نہیں دے رہے کہ وہ جو ہے سیلز کر سکیں، آپ زمانہ طالب علمی سے ان کو سیلز کے اصول نہیں سمجھا رہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، ایک معاشرہ نہیں تعمیر کر رہے آپ۔ تو ہے کیا کہ دنیا کے اندر جو بیسٹ سیلز مین ہیں، جو سمجھ لیں کہ بیسٹ کاروبار کر رہے ہیں، وہ ہے چائنیز قوم۔ چائنیز قوم ایک بچہ بھی ان کا کما کے کھا رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کا بوڑھا ہے تو وہ بچے پہ وزن نہیں ڈال رہا، اپنی اولاد پہ وزن نہیں ڈال رہا، اور اگر اولاد ہے تو وہ اپنے ماں باپ پہ وزن نہیں ڈال رہی۔ ہر شخص کاروبار کر کے کما کے کھا رہا ہے، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہیں ہے۔ تو اس قوم نے مارکیٹنگ کی، اس قوم نے سیلز کی۔ جس قوم کے اندر سیلز کا شعور نہیں ہوتا وہ قوم جو ہے مردہ ہوتی ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ اور سیلز کا شعور ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ بیسک تعلیم جو ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ ماں باپ کو سیلز کے اصولوں کا پتہ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ جب اسکولوں کے اندر جاتے ہیں تو اسکولوں میں مارکیٹنگ اور سیلز کا سبجیکٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قوم میں آپ کو سیلز کا اصول نہیں سمجھایا جاتا، تو اچانک جب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری آتی ہے، آپ یہ سپوز کر لیں کہ اس کے ماں باپ اس کائنات میں نہیں رہتے، دنیا میں نہیں رہتے، تو وہ شخص جو ایک چھوٹا بچہ ہے، 12 سال 14 سال 15 سال کی عمر ہے، اس کو اگر سیلز کے اصولوں سے واقفیت ہی نہیں ہوگی تو وہ کما کر کیسے کھلائے گا اپنی فیملی کو اور اپنے بہن بھائیوں کو، اور خود کیسے کھائے گا اگر اس کو سیلز کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا گورنمنٹ ملازمین کو کہ وہ
गवर्नमेंट की सतह पर हायर एजुकेशन वाले स्पेशली जो है वो एहतमाम करें कि हमारे स्कूलों के अंदर एजुकेशन की जो है एजुकेशन दी जाए, और वो भी सेल्स की और फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसका एक पीरियड जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो इसके बाद हम जो है बात करते हैं हमारा जो हेल्पर है, और हेल्पर का नाम उमैर है। उमैर कैसे हो? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। उमैर ये बताओ कि 10 से 15 दिन हो गए, कैसा रहा तजुर्बा यहाँ पे काम का? ठीक है सर जी। अच्छा ये बताओ कि ये बच्चा जो है, मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर सफाई वगैरह करता है और स्टॉक को मेंटेन करता है, और बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कुछ गलतियां कर रहा है। ऑब्वियसली हर जो बच्चा है वो सीख के तो नहीं घर से आता, तो ये बच्चा जो है वो यहाँ पर सीख रहा है स्टॉक को मेंटेन करना, और कुछ इसको रेट्स भी समझ आ रहे हैं। तो जब भी इसका टाइम लगता है तो ये जो है सेल्स करने की कोशिश भी करता है, और मतलब उसको गेन करने की, या समझ लें कि कोशिश कर रहा है कि सीखने की। तो ये चीज़ें हैं कि हमारा जो इस वक्त स्टाफ है वो स्टाफ तकरीबन 4 बंदों पर मुहित है, और 4 बंदे इस वक्त जो है वो हमारे स्टाफ का हिस्सा हैं। ये कोई सेल्समैन नहीं है, कोई इसमें गुलाम नहीं है, कोई इसमें जॉब होल्डर नहीं है, सब बंदे अपना अपना काम करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब ये बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली उस बिजनेस का 25% फायदा जो है मुझे आएगा, 80% फायदा इनको जाएगा। वो इसलिए कि जब ये एक चेन वर्क बनेगा और इनके नीचे लोग काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली एक जो बड़ी चीज़ हमने सोची हुई है डिज़ाइन करने के लिए, तो वो बड़ी चीज़ हम जब डिज़ाइन करेंगे तो वो फिर आगे 100 लड़कों की टीम ये ऑपरेट कर रहे होंगे, तो ये इनको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। तो इस तरीके से हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन में बदलने जा रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन होगी तो तरक्की होगी। अदरवाइज मतलब एक जानवर है, जानवर खाता पीता और सो जाता है, उसके ज़हन में उसका कोई मकसद नहीं होता। तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात हैं उसके ज़हन में मकसद भी होना चाहिए, और सोने से पहले अपनी लाइफ को प्लान करना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है और क्या रुख इख्तियार करना है और किस तरफ जिंदगी को लेकर जाना है। तो इंशाअल्लाह ताला एक न्यू ब्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।